السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کے نزول کا واقعہ مکہ مکرمہ کی وہ گھڑی عام نہیں تھی۔ فضا میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے پوری کائنات کسی بڑے اعلان کا انتظار کر رہی ہو۔ آسمان کی وسعت میں ہلکی سی حرکت محسوس ہو رہی تھی اور زمین پر رہنے والے دلوں میں بنا وجہ ایک بوجھ اتر آیا تھا۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اپنے رب سے ہم کلام تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ جو کلام نازل ہونے والا ہے وہ صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنوں کو بھی ہلا دینے والا ہے۔ اچانک وہی کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت ہوتی تھی۔ بدن مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، سانسیں کچھ بھاری سی ہو گئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی پیغام نہیں ہے۔ آسمان سے جبریل امین علیہ السلام اترے اور ساتھ لائے ایسا کلام جو رحمت بھی تھا، سوال بھی اور انکار کرنے والوں کے لیے سخت چیتاونی بھی۔ سب سے پہلا ہی لفظ دلوں کو جکڑ لینے والا تھا، الرحمن، یعنی وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا بلکہ ایک اعلان تھا کہ آگے جو آنے والا ہے وہ احسان، نعمت اور محبت سے بھرا ہوگا۔ پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا۔ مٹی سے بنے اس کمزور وجود کو بولنے کی طاقت دی گئی، سمجھ دی گئی، پہچان دی گئی۔ سورج اور چاند اپنے حساب سے چل رہے تھے، ستارے اور درخت سجدے میں تھے۔ ہر آیت کے ساتھ دلوں پر ایک نیا اثر پڑ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کائنات خود گواہی دے رہی ہو۔ لیکن تبھی ایک آیت بار بار دہرائی جانے لگی، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سسپنس پیدا ہوتا ہے۔ ہر نعمت کے بعد یہی سوال، ہر احسان کے بعد یہی آواز۔ یہ سوال صرف انسان سے نہیں تھا بلکہ جنوں سے بھی تھا۔ جب رسول علیہ السلام نے یہ سورہ صحابہ کو سنائی تو وہ خاموش رہے، مگر جب جنوں کی محفل میں یہ سورہ پڑھی گئی تو ہر سوال کے جواب میں ان کی آواز گونجی، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ جنت کی نعمتوں کا بیان ہوا، ٹھنڈی چھاؤں، بہتے چشمے، طرح طرح کے پھل، پاکیزہ ساتھی۔ پھر جہنم کی سختی کا ذکر آیا، آگ، دھواں اور ڈر۔ دل کبھی امید سے بھر جاتا اور کبھی خوف سے کانپ اٹھتا۔ سورہ رحمان دراصل ایک آئینہ ہے۔ اس میں انسان اور جن دونوں خود کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف پڑھنے کی سورہ نہیں بلکہ سوچنے اور جھک جانے کی دعوت ہے۔ آج بھی وہی سوال قائم ہے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔